سبق نمبر 10 پیج نمبر 79 صفحہ نمبر 79. اس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان. 1920 میں پیدا ہوئے اور سن 2000 میں ان کی وفات ہے. اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان 1920 میں ضلع جالندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے. انہوں نے 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا. اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا. پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان کی آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے. 1980 عیسوی میں ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا، جہاں انہوں نے 6 سال یعنی 1986 عیسوی تک علمی و ادبی خدمات انجام دیں. شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے. ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازی گری سے مزاج پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ ہی محض مزاح پیدا کرنے کی غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے. ان کی تحریریں حصے مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہوئیں. 1942 عیسوی میں آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا. آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ زیادہ مشہور ہوئے. یہ شفیق الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کو ان کا پس منظر واضح ہو گیا نا کہ 1920 میں ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS. اصل میں ان کا پس منظر میڈیکل تھا، ٹھیک ہے نا. پس منظر کے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے یہ طب کے میدان کے ماہر تھے، لیکن چونکہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے ہاں ادب کی طرف لوگوں کا شغف بہت کم ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ آج ادبیات، لٹریچر، لٹریری موومنٹس اور اس طرح کی چیزوں کی طرف شغف یا رجحان یا میلان لوگوں کا ایپٹیٹیوڈ رہا نہیں ہے. ورنہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، ایون سائنٹسٹ ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی ہمارے محسن پاکستان ہیں، سب سے بڑے ایٹمی سائنسدان. ابھی کل ہی ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت اچھی اردو بولتے تھے. یعنی یوں تو وہ بھوپال میں پیدا ہوئے جو کہ آپ کے انڈیا میں ایک پرنسلی اسٹیٹ بھوپال تو آج کل وہ مدھیہ پردیش جو ہے اس کا کیپٹل ہے. لیکن وہ بہت اچھی اردو بولتے تھے. اگر آپ ان کے کچھ انٹرویوز دیکھیں یا کچھ پروگرامز دیکھیں تو اردو بہت اچھی بولتے ہیں. ان کو فارسی کا بھی علم ہے اور عربی بہت اچھی ماشاءاللہ. وہ قرآن مجید کی آیات بھی سناتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انگریزی کے چکروں میں کیا پڑے، اردو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ٹھیک ہے، جو ہماری قومی زبان تھی. لیکن شفیق الرحمان صاحب MBBS بھی ہیں اور آرمی میں میجر جنرل تک کے عہدے پر پہنچے ہیں. یہ اس کے بعد یہ ریٹائر ہوئے. لیکن ادب میں ان کا بڑا نام ہے. مزاح، ہنسی، حصے مزاح، سینس آف ہیومر، بڑی شائستہ کلام میں انہوں نے مزاح کی ہے. مزاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ ہنسی مذاق کہتے ہیں نا، ہنسی مزاح، سینس آف ہیومر، آپ اصل بات کرتے ہوئے، حقیقت بیان کرتے ہوئے ایسے اسالیب استعمال کرتے ہیں کہ جن سے سینس آف ہیومر بھی پیدا ہوتا ہے، مزاح بھی پیدا ہوتا ہے، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ بھی آتی ہے اور اصل بات بھی اس کا ابلاغ بھی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ جو لکھا ہے کہ مختلف افسانے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم جس چیز کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور. تو اس میں انہوں نے اصل میں تمثیل نگاری سے کام لیا ہے، یا جس کو آپ انگریزی میں پیروڈی کہتے ہیں، پیروڈی، ٹھیک ہے. اب پیروڈی کیا ہوتا ہے کہ ایک کام کسی کا کیا ہوا ہے، اسی کام کو آپ نے دوبارہ پیش کرنا ہے لیکن تھوڑی ہنسی مذاق کے ساتھ. اس کو لٹریچر میں، اس کو ادب میں پیروڈی کہتے ہیں. ایسے ہی مصوری میں یا گائیکی میں یا اس طرح کے دیگر فنون لطیفہ میں اگر آپ کسی کے کیے ہوئے کام کو تھوڑا ہنسی مذاق کے ساتھ، جیسے میمکری ہوتی ہے، بیان کریں
اس کو کہتے ہیں کیریکیٹیر. وہ بھی تمثیل نگاری ہی ہوتی ہے. کیریکیٹیر اور پیروڈی ایک ہی چیز ہوتی ہے. ڈفرینس صرف یہ ہوتا ہے کہ ادب میں آپ پیروڈی کرتے ہیں, باقی کیریکیٹیر. تو انہوں نے تمثیل نگاری میں اور پیروڈی میں اپنا نام کمایا, اور جس کو نقل مضحک جس کو کہتے ہیں آپ, نقل مضحک, جو ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو. عام طور پہ آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کیا تضحیک آمیز ہے, یعنی اس پہ ہنسی آتی ہے. تو ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو, جس پہ آپ کو ہنسی آتی ہے. اچھا, تو یہ چونکہ MBBS تھے, میڈیکل کے ماہر تھے, اس لیے انہوں نے موضوع بھی وہ چنا کہ جو کہ عام طور پہ زوالوجی کا موضوع ہے. اب زوالوجی کے انڈر پھر کیا آتی ہے جی؟ اورنیتھولوجی, علم الطیور, پرندوں کا مطالعہ. تو انہوں نے اپنے فیلڈ کے مطابق MBBS تو انسان اصل میں انسان کے علاج کے لیے کرتا ہے, لیکن یہ ڈسپلن وہی ہے. اسی ڈسپلن کے اندر پھر یہ سب ڈسپلنز آتے ہیں. زوالوجی ہو گیا آپ کا, باٹنی ہو گیا, اورنیتھولوجی ہو گیا. زوالوجی کے اندر ہی اورنیتھولوجی آ جاتا ہے, علم الطیور, پرندوں کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, یعنی جانوروں کے بارے میں آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے مطالعہ, کس برانچ کے تحت ہوتا ہے؟ وہ زوالوجی کے تحت ہوتا ہے. ایسے ہی باٹنی ہوتی ہے, پودوں کے بارے میں علم. تو انہوں نے اسی موضوع کو چنا, ملکی پرندے اور دوسرے جانور. اس کو پڑھتے ہیں ذرا. سب سے پہلے یہ کوے کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوا آئی, ہم کہتے ہیں کوا آیا, کوا بولا, کوے نے صدا لگائی. آج کوا صبح منڈیر پہ بولا, معلوم پڑتا ہے کوئی آئے گا. ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک چیز انہوں نے حقیقت بیان کی ہے, لیکن کس اسلوب میں, کس انداز میں, کس سٹائل میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے, آپ کو پڑھ کے بھی ہنسی آتی ہے. کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے. ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا. یعنی صبح صبح انسان کا موڈ ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا. انسان کبھی ادھر کو لڑک رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر کو, پتا ہے نا. کہتے ہیں کوا جب صبح صبح بولتا ہے تو انسان کا موڈ ویسے بھی خراب ہوتا ہے, اوپر سے یہ بھی آ جاتا ہے. کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا. یعنی کوے کی آواز ویسے ہی بھدی ہوتی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں بری ہوتی ہے, اور اوپر سے اس نے کبھی گائکی کی پریکٹس بھی نہیں کی گائکی کی کبھی پریکٹس نہیں کی ہوتی. وہ کائیں کائیں کرتا ہے. کائیں کے کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہ کائیں کائیں ویسے ہی کرتا رہتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن آوازوں کی بنیاد پر ہم لفظ استعمال کر دیتے ہیں. یعنی کائیں کائیں کیا ہے؟ کائیں کائیں لفظ ہے نا, لیکن ایسی آوازیں کہ جن کی بنیاد پر انہی آوازوں کی بیس پر ہم کوئی لفظ استعمال کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اونومیٹوپیا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اونومیٹوپیا. مثال کے طور پر اب کرو, ٹھیک ہے, اب یہ کوا ہے نا, تو کوا جس طرح کی آواز نکالتا ہے تو وہ کائیں کائیں ہوتی ہے. حالانکہ کائیں, وہ خود کائیں کائیں تو نہیں کر رہا ہوتا, آواز ایسی ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو کائیں کائیں لکھتے ہیں. ککو کی آواز کی بنیاد پر اس کا نام ککو رکھا گیا ہے, لیکن اس نے نہیں بتایا ہمیں کہ آج کے بعد مجھے ککو کہیے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں اونومیٹوپیا, کہ کسی پرندے کی آواز کی بنیاد پر آپ اس کا نام رکھ دیتے ہیں یا اس کی آواز کا نام رکھ دیتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کائیں کائیں کرتا ہے, تو کائیں کے کیا معنی ہوئے بھلا؟ کائیں کا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی معنی ہوگا, لیکن پھر بھی وہ اپنی گائکی کرتا رہتا ہے. کوے کالے ہوتے ہیں. برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا. کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے. پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے. میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں. کوے خوبصورت نہیں ہوتے, لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو خوبصورت نہیں ہوتے, سارے کے سارے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں, لیکن پہاڑی کوا تو بدنمائی میں, بدصورتی میں سب کا نمبر کاٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی یہ حجم میں اس کا جو سائز ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے, تو اس لیے بھی یہ عجیب سا لگتا ہے, بھدا لگتا ہے. اور ویسے بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شہر کے کوے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سفید بھی ہوتے ہیں کلر ان کا,
تو ہوتے بھی تھوڑے شریرے سے ہوتے ہیں, یعنی پتلے اسمارٹ سے دبلے سے ہوتے ہیں. لیکن یہاں کے کوے ایک تو کالے سیاہ, اوپر سے ان کی کائیں. اچھا, وہاں کے کوے کی اور یہاں کے کوے کی آواز میں بھی خاصا ڈفرینس ہے, دیکھا ہے نا. اوپر سے ہوتے بھی موٹے تازے, کچھ عجیب سے لگتے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ انہوں نے دیکھو, مزاح, ادب میں مزاح یا پیروڈی جو ہوتی ہے یہ آپ کو ہنساتی ہے, یہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. لیکن اصل میں اس کا کام ہوتا ہے حقیقت کا ابلاغ, یعنی حقیقت یا حقائق کو بیان کر دیتا ہے ایک مصنف, لیکن اس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ آپ کو ہنسی آتی ہے. اچھا جی, کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے. کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے. اچھا, کوا بڑا سیانہ بھی ہوتا ہے, پتہ ہے نا. کبھی چیڑ کے درخت پر بیٹھا ہو تو آپ جیسے ہی پتھر نہ بھی اٹھائیں, اشارہ بھی کریں پتھر اٹھانے کا, فوراً بھاگ جاتا ہے. یعنی یہ مری کا کوا ہے. قابل افسوس بات ہے کہ مری کے کوے اتنے سیانے ہیں اور آپ بچے. یعنی کچھ تو سیکھنا چاہیے نا. یہ انہوں نے نہیں لکھا ہوا, میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ شفیق الرحمان صاحب نے نہیں لکھا, یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو سبق لینا چاہیے مری کے کووں سے. وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے, چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے. یہ کون نہیں چاہتا؟ یعنی وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے, ہر انسان بھی یہ چاہتا ہے, ساری مخلوقات چاہتی ہیں. اس کو پتہ ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے, حالانکہ کوے کی زندگی کم و بیش 300 سال ہوتی ہے. پتہ ہے نا, کوے کی بڑی طویل عمر ہوتی ہے. اس کے باوجود یہ اتنا حریص اور لالچی ہوتا ہے. یہ میں اپنے پاس سے آپ کو بتاتا ہوں, حریص اور لالچی ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے, ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی آپ اگر خود بھی لکھنا چاہیں شفیق الرحمان صاحب کی طرح, آپ میں سے کوئی لکھاری بننا چاہے تو آپ خود بھی چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوے کا شوق اور ذوق انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. یہ ہر اس چیز پہ بیٹھتا ہے, ہر اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ کہہ سکتے ہیں نا آپ. تو یہ چیزیں آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں, کسی اخبار کے لیے لکھ سکتے ہیں, کوئی کالم لکھ سکتے ہیں آپ. یہیں سے تو آپ کا شوق پیدا ہوتا ہے نا چیزوں کو لکھنے کا. اچھا جی, کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے, یعنی سرور میں رہتا ہے. ہر لہجے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے. یہ ہمارے بچپن کی بات ہے. آج کے کلچر میں یا ہماری تہذیب میں معلوم نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن مرغیاں جب چوزے نکالا کرتی تھی انڈوں سے, تو ککڑی جو ہوتی تھی وہ ان کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ادھر ادھر گھوما کرتی تھی. لیکن عام طور پہ وہ چوزے شکار ہو جایا کرتے تھے پہاڑی کوے کا. یہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. چوکیداری کرنا پڑتی تھی, نگہبانی کرنا پڑتی تھی کہ کہیں کوا اچک نہ لے جائے چوزے کو. دیکھا نا آپ نے, شکر ہے آپ نے دیکھا. کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں. بندوق چلے تو اس کو کوے ذاتی توہین سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو گئی ہے. اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں. دفعتاً یعنی ایک دم. اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے. یہ میرے بچپن کی بات ہے. میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ راستے سے گزر رہا تھا, تو اس جگہ کووں نے انڈے اور بچے اپنے رکھے ہوئے تھے. تو میرا صرف اترنا ہوا وہاں سے, اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا. خدا گواہ ہے, میں نے تو بھی نہیں کہا کوے کو, صرف اتر رہا تھا. تو 3-4 کوے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے, اور کبھی ادھر سے ادھر سے جا رہے ہیں, کبھی ادھر سے جا رہے ہیں. تو میں بڑا تنگ ہوا, اینڈ میں تھا بھی آئی تھنک 4تھی یا 5ویں کلاس میں تھا. تو میں بڑا پریشان بھی ہوا, اور وہاں سے اس کے بعد نہیں گزرا, بس وہ آخری باری تھی میری. تو یہ اصل میں جب ہوتے ہیں نا, ان کو جب معلوم پڑتا ہے, اور دنیا کی ہر مخلوق کا یہی معاملہ ہے. ایون شیر بھی آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ سے ڈر کے کرتا ہے. سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو ڈستا ہے تو اس سے ڈر کے ڈستا ہے. تو یعنی ہر مخلوق کا یہ معاملہ ہے. لیکن کووں کا یہ کچھ زیادہ ہی ہے. ادھر سے آئیں گے, ادھر سے آئیں گے, اور وہ سوچیں گے. اور یہ بندوق ہی کیا, انسان کا گزرنا بھی شفیق الرحمان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری مری میں بندوق تو دور کی بات ہے نا, کووں کے راستے سے گزر بھی جایا جائے تو یہ اس کو بھی توہین سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے. بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے.
یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ بارش میں نہانے سے ہمیں نزلہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنے چاہیے، کچھ پریکاشنری میجرز بھی لینے چاہیے۔ کوا سوچ بچار کے قریب نہیں پھٹکتا، یعنی وہ بالکل ہی اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، کوئی سوچ کے اقدام کرتا ہی نہیں ہے، جہاں من ہوا جا پہنچا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے یعنی آپ نروس ہو سکتے ہیں، آپ کو کچھ نیورولوجیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں، آپ کو مینٹل ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ سوچا تو، یعنی اس معاملے میں انسان سے کم بہتر ہی ہے۔ کوے سے ہم کئی سبق سیکھتے ہیں۔ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات فرما گئے شفیق الرحمان صاحب، انہوں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ یہ اپنی چونچ کی سیدھ میں اڑتا رہتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، اپنے اصل ہدف سے فوکسڈ رہتا ہے، جہاں اس کو پہنچنا ہے ادھر ہی نگاہ رکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے ڈائگریس نہیں کرتا۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کوے فکر معاش میں دور دور تک نکل جاتے ہیں لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے، یعنی جتنا دور بھی جائیں تو راستہ گم نہیں کرتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے، ممکن ہے کہ یہ غلط کوے ہوں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں، یعنی آپ ان سے اگر ناراض ہیں، آپ کو ان سے گلے شکوے ہیں تو کیا ہوا، ان کو بھی تو ہیں۔ شام کو 10,000 کوا کہیں سے آ جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ پرندوں کی عادت ہے کہ یہ جھنڈ میں اڑتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے، یعنی پورے فلاکس ان کے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ بلبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے یعنی یہ کیا بات ہے، یہ روایتی پرندہ ہے، ہر جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے خاص پیرائے میں کی، آگے جا کے اس کو کھولتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے انہوں نے؟ عام طور پہ بلبل ہمارے برصغیر میں پائی نہیں جاتی، ہمارے برصغیر میں غالب ہوں، اقبال ہوں، ہر شاعر نے بلبل پر شاعری کی ہے، لیکن معلوم پڑتا ہے کہ بلبل یہاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ بلبل دور دراز کہیں کوئی ہمالیہ کے پہاڑوں کے بالکل اندر ہوتی ہے جہاں پہ یہ شاعر نہیں ہوتے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہمارے کسی شاعر نے کبھی بلبل کو دیکھا ہی نہیں ہے، تاہم روایتی پرندہ اس کے بارے میں سنا ہے، اس کی آواز، اس کو نائٹنگیل کہتے ہیں نا انگریزی میں، نائٹنگیل، اس کی آواز بڑی پیاری آواز ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بڑی شاعری ہوئی ہے، یعنی اگر کسی انسان کی آواز پیاری ہو، اور انسان کی کیا، محبوبہ کی غزلوں میں یہی کچھ تو بیان ہوا ہے کہ اس کی آواز بلبل کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں۔ خوش گلو جو اچھی آواز میں گانے والا پرندہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ موسیقی یا میوزک جو ہے اس کی بھی ابتدا پرندوں کی آواز کی نقل سے ہوئی تھی، کیونکہ پرندوں کی آواز میں موسیقیت یا میوزیکل ٹچ پایا جاتا ہے، تو اس طرح سے مختلف ایسے انسٹرومنٹس قدیم زمانے میں ایجاد کیے گئے کہ جو ان کی آواز کی کاپی کر سکیں، اور انسانی گلے میں یا انسانی ووکل کورڈز میں اگرچہ گنجائش ہوتی ہے لاکھوں میں کسی ایک میں کہ وہ مختلف آوازیں پیدا کر سکے، ہر ایک میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ وہ ہر طرح کا ساز بجا سکے اپنے گلے سے، اس لیے انسان نے مختلف انسٹرومنٹس پیدا کیے۔ تاہم کروڑوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر طرح کا یعنی ساز بجا سکتے ہیں اپنے گلے سے۔ تو یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اس کے گلے سے بجنے والا ساز سننا حرام ہے یا حلال ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ سوچتے رہیے بے شک۔ اچھا، قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قصور ہمارا نہیں ہے، ہمارے ادب کا یہ قصور ہے کہ بلبل کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ ایک بلند پہاڑی سلسلہ ہے آپ کا، جیسے کوہ ہندوکش ہے، کوہ ہمالیہ ہے، کوہ قراقرم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں بلبل تو ہوتی ہے لیکن یہ شاعر حضرات وہاں پر نہیں ہوتے، انہوں نے صرف سن رکھا ہوتا اس کے بارے میں۔ عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے، آہوزاری یعنی رونے دھونے کی دعوت دی جاتی ہے، اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے، یعنی اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ روئے پیٹے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ بلبل کی آوازوں کے بڑے تذکرے ہوتے ہیں، تاہم بلبل بولتی تو بہرحال اسی وقت جب اس کو من کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟
تو عام طور پہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہر اس چیز کی داد و تحسین کرتے ہیں کہ جو کہ کسی نے درد میں کہی ہوتی ہے. یعنی شاعر درد میں شعر کہتا ہے, لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے اس بیچارے کو درد لاحق ہے, ایک مریض درد سے کرا رہا ہے اور آپ اس پہ واہ واہ کیے جا رہے ہیں, یہ انسان کا معاملہ ہے. بہرحال ایک شاعر اپنے درد کو بھی حسن سے تحسین سے بیان کر دیتا ہے. بلبل کا بھی یہی معاملہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ قصور ہمارا نہیں, ہمارے ادب کا ہے. شاعروں نے نہ کبھی بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے, کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی. اچھا یہ ہو گیا. عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے. بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ بلبل تو اسی وقت بولے گی نا جب اس کا من چاہے گا, لیکن ہمارے ہاں ہر شاعر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بلبل بولتی ہے اور اس کی آواز ایسی ہے اور فلاں بلبل کی طرح ہے. ویسے بلبل ہونا کافی مزہ خیز ہوتا ہوگا, مزہ خیز ہوتا ہوگا, یعنی اس سے انسان کی توہین ہوتی ہوگی, اس پہ ہنسی آتی ہوگی. بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا. اچھا ایک شاعر نے ایک شعر بھی کہا تھا نا کہ بلبل اور میں آپس میں گفتگو کرتے, اس طرح کا ایک شاعر نے شعر کہا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا. نالا و شیون کا مطلب ہوتا ہے کہ آہوزاری کرتے, روتے پیٹتے. کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون. رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے. بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے, یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی. یعنی اس نے رات کو کہاں سے دیکھ لیا کسی شاعر نے, حالانکہ بلبل تو پروں سمیت 2-3 انچ یا 3-4 انچ لمبی ہوتی ہے. بیچ میں سے اگر پروں کو نکال دیا جائے جو کہ نظر نہیں آتے تو بلبل اتنی سی بچتی ہے. وہ رات کو کہاں تو اس نے دیکھ لیا, ہو سکتا ہے اس نے رات کو اینک پہن کے دیکھی ہوگی. ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ سے اس کی غمگین خانگی زندگی ہے, جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے. یعنی وہ بیچاری خود غمگین ہوتی ہے, دکھی آتما ہوتی ہے, گاتی رہتی ہے, تو ادھر ہم اس کی داد و تحسین کرتے رہتے ہیں, بالکل اسی طرح سے جیسے ہم شاعروں کی داد و تحسین کرتے ہیں. یعنی وہ بیچارے اپنے درد میں گاتے ہیں, اپنے درد میں پڑھتے ہیں. یعنی دنیا کا کوئی شاعر بھی میری نظر میں الا ماشاء اللہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جو حساس نہ ہو. حساس طبیعت ہونے کا مطلب کیا ہے, رقیق القلب ہوتا ہے, ٹینڈر ایموشنز رکھتا ہے, اور اکثر وہ دکھی باتوں پر عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہی دکھی ہو جاتا ہے, غم کی باتوں پر عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہی غمگین ہو جاتا ہے. تو بلبل کا معاملہ بھی یہی ہوگا. دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی. محظوظ کرنے کے لیے یعنی انٹرٹین کرنے کے لیے. اسے اپنی فکر ہی نہیں چھوڑتے, یعنی اس کو تو اپنی کچھ فکر لاحق ہوتے. بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے, بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے تو بہتر ہی ہے. یعنی میوزیشنز جو ہیں ہمارے ہاں جس طرح کے راگ الاپتے ہیں ان سے تو کم از کم پکے راگ ہی گاتی ہوگی. پکے ہوں کچے ہوں لیکن ان سے کم از کم بہتر ہی گاتی ہے. ایک تو وہ گھنٹے بھر کا الاب نہیں لیتی, بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں, آج گلا خراب ہے, آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں, اور کیا چاہیے. یعنی یہ انہوں نے اپنے زمانے کے موسیقاروں کی منظر کشی کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اگر راگ الاپنا ہو تو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کے بعد سر لگانے کے لیے وہ اپنی پوری لے میں گاتے ہیں, اور پھر اگر اچھا نہ گایا جائے تو کہتے ہیں اصل میں آج تو گلا خراب تھا. یعنی یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹیکنالوجیکل انوینشنز ہو چکی ہیں اور کچھ ڈیجیٹل انسٹرومنٹس آ چکے ہیں کہ جو میوزک بجاتے ہیں. وہاں پہ تو مینیول میوزک بجایا, ستار تھا, اس طرح گٹار, اس کی مختلف سارنگی تھی, ٹھیک ہے, اس کے مختلف دف تھا, یہ دف جس کو کہتے ہیں, یا ڈھول. اور کیا چاہیے. جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں, یعنی ایک جگہ سے منتقل ہو جاتے ہیں دوسری جگہ. بلبل کبھی سفر نہیں کرتی, اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا. ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ داری خود ہوگی. یعنی اس بات کو بھی آپ خود سمجھتے رہیے کیا کہا ہے. بھینس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے. یعنی بھینس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ موٹی بھی ہوتی ہے, تر و تازہ بھی ہوتی ہے, کھاتی پیتی بھی زیادہ ہے. یہ ان کی بات کو میں نے کھول دیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے مختصر بات کی ہے. اور کیا کرتی ہے, خوش طبع ہوتی ہے. یعنی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اس کے ہارڈنس سے پکڑ کے کہیں سے کہیں لے جائے تو کچھ نہیں کہتی, خوش طبع ہوتی ہے, خوش مزاج ہوتی ہے. بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی, وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ بھینس کی بہن ہوتی ہے. کسی بندے کے بارے میں اگر یہ بیان کرنا ہو,
عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ عیسیٰ کا گواہ موسیٰ کہا جاتا ہے نا. تو دو لوگ جب ایک جیسے ہوں یا دو عورتیں ایک جیسی ہوں, اس موقع پہ بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھینس کی بہن ہوتی ہے. عورتیں کوئی بھی ہوں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو یہاں بھینس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں. بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے, یعنی اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے انسان کو. بھینس کا ہم اثر چوپایا گائے دنیا بھر میں موجود ہے, لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے. یعنی ساری دنیا میں گائے رکھی جاتی ہے, لیکن بر صغیر پاک و ہند میں اکثر بھینس ہوتی ہے. یہ مجھے یاد آیا, ہمارے ایک استاد محترم ہوا کرتے تھے غلام یاسین صاحب. میٹرک میں ہم جب تھے تو اکثر وہ ان کی طبیعت میں بھی یعنی حصہ مزاح یا سینس آف ہیومر بہت زیادہ تھا. تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ لوگوں کے ذہنوں پر نا بھینس کا دودھ پی پی کے چربی جمی ہوئی ہے, اس لیے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ان کی یہ بات اکثر یاد آتی ہے, اسپیشلی اس طرح کے موقع پر جب بھینس کی بات ہو رہی ہے. تو تبت میں گائے کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے, سرا بھینس کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا, سرا گائے کی ایک نسل ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تبت میں گائے کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے, سرا بھینس کیوں نہیں ہوتی؟ بھینس کے بچے شکل صورت میں ننھیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں یعنی بھینسے کی طرح بھی ہوتے ہیں اور بھینس کے خاندان کی طرح بھی. لہذا فریقین ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بھینسا کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے, کٹا ہے یا کٹی ہے, یہ تو معلوم نہیں کس پہ چلی گئی ہے. بھینس نہیں کہتی کہ یہ ددیال پہ کیوں چلی گئی ہے, ننیال پہ کیوں نہیں گئی, اس لیے کہ دونوں ہی ایک جیسے ہوتے ہیں, ددیال بھی ننیال بھی. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت بڑی بات کہہ ڈالی ہے انہوں نے, شفیق الرحمان صاحب نے بڑی بات کہہ ڈالی ہے. یعنی ہمارے انسانوں میں یہ تعصب پایا جاتا ہے. یعنی بسا اوقات میاں کو اگر کسی بچے سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو کیا دیتا ہے کہ یہ تو بالکل ننیال پہ گیا ہے, یا بیوی کو بچے سے شکایت ہوتی ہے کہتی ہے نہیں یہ تو اصل میں بچی یہ پھوپھیوں پر گئی ہے, یا بچہ ہے تو چچاؤں پہ گیا ہے. یہ عام طور پہ ویسے ایک ایک مذاق کی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کون, دیز گائز, بھینسیں, یہ ایک دوسرے پر اس طرح کی تنقید نہیں کرتے. بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے. بھینس ہمارے بغیر رہ لے, لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے. لیکن شفیق الرحمان صاحب چونکہ سن 2000 میں چل بسے, آج سے 20-21 سال پہلے, تو یہ 20-21 سال ہی ہیں, اگرچہ یہ انہوں نے مضمون پہلے لکھا ہوگا, لیکن یہ 20-21 سال ہی ہیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ بھینس کا وجود اور تو اور ہمارے مری سے بھی غائب ہو گیا. یعنی مری میں کم و بیش ہر دوسرے گھر میں ایک زمانہ تھا کہ جس میں لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں, لیکن آج پورے گاؤں میں گھومیں کہیں بھینس کا دودھ خالص نہیں ملتا. بازار سے جو ملتا ہے وہ بھی کیمیکل ہوتا ہے, خالص کچھ نہیں ہوتا اس میں. آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیراج تک نہیں ہوتا جہاں بھینس باندھی جا سکے. کہیں بھینسیں اتنی بھدی نہیں ہوتی مگر کچھ ہوتی ہیں. بھدی مطلب بری, یعنی بدصورت, بدنما. دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے. یعنی وہ بالکل سیاہ ہوتی ہے اور کم و بیش اس کا جسم بھی جو ہوتا ہے وہ بھاری بھرکم ہوتا ہے. اس کا منہ دیکھیں, اس کا چہرہ دیکھیں, اس کے خط و خال دیکھیں, اس کے پاؤں دیکھیں, کھر یا سم, تو وہ کم و بیش ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یعنی دور سے آپ دیکھیں تو معلوم نہیں پڑتا کہ اس کا سر کدھر ہے, ادھر ہے یا ادھر ہے, ساری ہی کالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. یعنی رخ روشن کے آگے شمع والا ان کو شعر یاد آ جاتا ہے کہ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ بھی دی جائے تو معلوم نہیں پڑتا کہ شمع کون سی ہے اور رخ روشن کون سا ہے, روشن چہرہ کون سا ہے. بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو شاید شریری ہو سکتی تھی. شریری مطلب سمارٹ, لیکن اس نے ورزش نہیں کی, ایکسرسائز نہیں کی, اٹھنا گوارا نہیں کیا, تو کیا ہوا, ویسی کی ویسی. لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا. بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا. یعنی یہ انسانوں کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دے کے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس کھاتے ہیں اور سوتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کا. تو بھینس کا بھی کم و بیش یہی مشغلہ ہے, اس کی بھی ہابیز یہی ہیں, کھاتی ہے اور کسی پانی میں. عام طور پہ جو پانی ہوتا ہے ہماری پہاڑی زبان میں چھپڑ کہتے ہیں اسے, یعنی من چھپڑ بے نہیں سنا ہے نا آپ نے, چھپڑ کو جھبڑ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, جھبڑ. ٹھیک ہے, پہاڑی زبان میں جبڑ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, چھپڑ کا بھی اور جبڑ کا بھی. تو جہاں پہ بھینس کو پانی ملتا ہے نا, چونکہ یہ ہے ہی آبی جانور بھینس,
آبی جانور ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی گورے نے اٹھا کے اس کو سمندر سے لایا تھا, یہاں پہ اس کی پھر افزائش نسل شروع ہوگی اور ہم نے پھر اس کو جانے واپس نہیں. اصل میں یہ مہاجر جانور ہے, میرے نزدیک یہ مہاجر جانور ہے جو ہم نے اصل میں زبردستی خشکی پر رکھا ہوا ہے, لیکن جب بھی اس کو پانی نظر آتا ہے تو یہ جبڑ بیٹھ جاتی ہے, چھپڑ بیٹھ جاتی ہے. تالاب میں کہیں بھی پانی دیکھتی ہے تو لیٹی رہتی ہے. وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے. نیم باز آنکھوں سے افق کو تکنا یعنی اوپر دیکھتی رہتی ہے, معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا سوچیں چلتی رہتی ہیں. لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے. قیاس آرائیاں کرتی ہیں یعنی اندازہ لگاتے ہیں, گیس کرتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں سوچتی. اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹا دماغ ہوتا ہے, موٹا دماغ ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی اچھی بات آ ہی نہیں سکتی. اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے, اس لیے کہ وہ ورزش نہیں کرتی, اس لیے کہ وہ ایکسرسائز نہیں کرتی, اس لیے کہ وہ آبی جانور ہے. وہ اصل میں اجنبیوں کی نظر سے ایک ایلین کی طرح دیکھتی رہتی ہے کہ یہ میں کہاں ہوں, میں کہاں ہوں. یہ بھینس کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہوگا کہ میں کہاں ہوں, کیونکہ وہ یہاں کا جانور ہے ہی نہیں. بھینس کا حافظہ کمزور ہے, اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی. یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس لیے کہ اگر اس کو یاد رہتا تو وہ بھینس کائے کو ہوتی اور کیوں ہوتی. اور بھینس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو یاد رہتی نا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ذہین جانور ہوتا ہے, لیکن اس کو یاد نہیں رہتی. اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے. انسان سے زیادہ خوش نصیب اس لیے ہے کہ انسان کو بری باتیں بھی یاد رہتی ہیں, دل خراش واقعات بھی یاد رہتے ہیں جن پر وہ آنسو بہاتا رہتا ہے. لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ کل کیا ہوا ہے کوئی معلوم نہیں ہے. اچھا ہوا ہے, برا ہوا ہے, اچھا ہوا ہے تب تو بھی فراموش, برا ہوا ہے تو بھی فراموش. بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے. اسے ہل میں جوتنے کی اسکیم ناکامیاب ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور عضلی سست ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بھینسا یا سنڈا جو ہوتا ہے اس سے آپ ہل جوت سکتے ہیں. یہ جلدی تھک جاتا ہے اور ہل بھی نہیں جوت سکتا. اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا. بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا. یعنی اس کو نہیں سمجھ ہوتی کہ بین کیا چیز ہوتی ہے, اس پہ ناچنا بھی ہوتا ہے. یہ صرف سانپ ہی سمجھتا ہے. بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ یاد رہے کہ شفیق الرحمان صاحب ڈاکٹر تھے, ٹھیک ہے نا, اور آرمی میں بھی ڈاکٹر تھے. میجر جنرل کے عہدے تک گئے, پھر وہاں سے ریٹائر ہوئے. اور عام طور پہ جو شخص جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا اس فیلڈ کو اپنا موضوع کلام بناتا ہے. اکثر مثالیں دے گا تو بھی اپنی فیلڈ سے دے گا. یعنی اس کے ذہن میں سب سے پہلے جو مثال کسی بھی چیز کی آئے گی, سمجھانے کے لیے ہو خواہ کسی اور مقصد کے لیے ہو, تو سب سے پہلے اس کی اپنے فیلڈ کے متعلق مثال اس کے ذہن میں آیا کرتی ہے. تو شفیق الرحمان صاحب نے جہاں پہ اور بہت سے افسانے لکھے وہاں پہ مزاح ان کی فطرت میں تھا, لیکن انہوں نے پھر اپنے فیلڈ کو چوز کیا. الو کے بارے میں کہتے ہیں کہ الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر الو ہے. بردباری کسے کہتے ہیں؟ ٹالرنس. ٹالرنس کسے کہتے ہیں؟ آپ کا کسی معاملے سے, کسی مسئلے سے یا کسی تنگی یا پریشانی سے گریز کرنا, درگزر کرنا, عفو کرنا, معاف کرنا. یعنی درگزر, گریز, عفو, معافی اور ٹالریٹ کرنا, خاموش رہنا, اس کو کہتے ہیں بردباری. یعنی کیا مطلب اس چیز کا؟ بردبار اس لیے ہے کہ ہم نے الو کو کم عقلی کا, نادانی کا, بے وقوفی کا, نالائقی کا, کاہلی کا, سستی کا, نکمے پن کا استعارہ بنا لیا ہے. چنانچہ کوئی شخص بھی نالائق ہو, کاہل ہو, سست ہو, کم عقل ہو, بے عقل ہو, اس کو کہتے ہیں الو ہے. لیکن اس پہ بھی الو کوئی شکایت ہم سے نہیں کرتا کہ میرا نام اس کو کیوں دے رہے, اس لیے بردبار ہے اور دانش مند ہے. الو کے بارے میں یاد رہے کہ ہمارے ایشیا میں الو کو نادان اور بے وقوف ترین پرندہ سمجھا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں بے وقوف کم عقل انسان کو الو کہا جاتا ہے, لیکن یورپ میں اس کو سب سے انٹیلیجنٹ پرندہ مانا جاتا ہے, ذہین ترین پرندہ مانا جاتا ہے الو کو. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن پھر الو ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے تو دانش مند اور درگزر کرنے والا, بردبار, لیکن پھر بھی ہے تو الو. کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں. اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بڑی باتیں یہ یہاں پہ کر رہے ہیں. ان باتوں کی گہرائی میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس میں کچھ اور بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں.
یعنی یہ کھنڈر میں رہتے. کھنڈر کس کو کہتے ہیں؟ ویران جگہ کو کہتے ہیں نا. تو کھنڈر بننے کی وجوہات کچھ دوسری ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انسانوں پر جب عذاب آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا کچھ ایسی ناگہانی آفتیں آئی ہیں جیسے سیلاب ہو گیا, سٹورم ہو گیا, فلڈ ہو گیا, ارتھ کوئکس ہو گئے, ٹورنیڈوز ہو گئے, یا پھر زلزلہ آ گیا, تو اس کی صورت میں بھی مختلف تہذیبیں تباہ ہوئی ہیں نا, تو وہ کھنڈر بن گئے. تو جہاں پہ انسان پہلے رہا کرتا تھا اب وہاں پہ الو رہتا ہے. الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنامچوں میں اکثر کیا ہے, لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی. پرانے بادشاہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اپنے روزنامچوں میں, لیکن اس سے بھی یعنی ان کے بادشاہوں کے اس کا کلام کرنے کی وجہ سے بھی اس کی پوزیشن بہتر نہ ہو سکی. الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں. میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں, یعنی باقی قسمیں جو ہیں وہ اضافی ہیں. ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں, ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے. یہ بھی ایک مزاحیہ سی بات ہے نا کہ ایک نادان اور بیوقوف انسان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کم و بیش باقی جتنے بھی ہوں گے وہ سارے اس جیسے ہی ہوں گے. جیسے ہم نے کل بھینس کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ دور سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو معلوم نہیں پڑتا آ رہی ہے جا رہی ہے. تو بیوقوف لوگ بھی اپنی عقل اور اپروچ کے لحاظ سے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, اس لیے انہوں نے الو کا استعارہ استعمال کیا. الو کو وہی پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو. مدح سرائی کرنے والا ہو, اس کی تعریف کرنے والا ہو, ستائش کرنے والا ہو. روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے. روزمرہ جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے یا نہیں دیکھتے لیکن پایا جاتا ہے, اس کو بوم کہا جاتا ہے. اس سے بڑے کو چغد سے بھی بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا. یعنی بوم عام جو الو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, اس سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو چغد کہتے ہیں, لیکن چغد سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا. اردو میں اس کو چغد بھی کہہ سکتے ہیں. چغد اردو میں سے مراد کیا ہے کہ اردو لہجے میں, ہمارے اردو کے لہجے میں آخری 2 حروف کو ہم ساکت کر دیتے ہیں. جیسے وقت ہے, اس میں قاف اور تے جو ہیں یہ ہم ان کو یہاں پہ سکتہ کر دیتے ہیں, ہم ان کو خاموش پڑھتے ہیں. لیکن عربک میں ایسا نہیں ہوتا, عربی میں وہاں پہ آپ وقت پڑھتے ہیں, وقت. ایسے ہی یہاں پہ میں لہجے کی بات کروں. دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو کرتا ہے. اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ میرا قیاس اتنا ہی صحیح ہے کہ جتنا آپ کا. لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو کا وظیفہ پڑھتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں کا ورد کرتے رہتے ہیں. شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے, کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے. بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے. یہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو بتانا لازمی ہے. پہلے تو کہتے ہیں کہ الو کے بارے میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ دن کو خاموش رہتا ہے, رات کو جاگتا ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے, اور کیا کرتا رہتا ہے؟ ہو کرتا رہتا ہے. اور اس ہو سے اصل میں صوفیانہ مزاج میں صوفیاء کرام جب ہو کا نام آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف ضمیر لوٹانے کی طرف اس کو مشابہت قرار دیتے ہیں. یعنی اللہ ہو کہتے ہیں نا ہم, اللہ ہو. تو آپ نے وہ سنی ہوگی, ٹھیک ہے نا, اللہ ہو. تو ہو کو تال میں, سر میں لمبا بھی کیا جاتا ہے اللہ کی طرف اس کا اشارہ کرنے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ یعنی میرا بھی قیاس ہی ہے کہ یہ رات کو غالباً اللہ تعالیٰ کا ورد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وظیفہ پڑھتا ہے. تو کا ہو کا مطلب ہوتا ہے نا اللہ ہو, اللہ تو. تو اگر یہ سچ ہے تو پھر ان خود پسندوں سے 1000 درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں کا ورد کرتے رہتے ہیں. یعنی انسان کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان انا کا شکار ہو جاتا ہے, انانیت کا. یعنی میں, اس میں جب میں آ جاتی ہے تو وہ بہت, یعنی ایک بہت بڑا فلاسفر جو ایڈلر گزرا ہے اس نے کہا ہے کہ انانیت جو ہے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کارل مارکس ایک اکانومسٹ گزرا ہے, بہت بڑا اکانومسٹ. اس کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے. یعنی دنیا میں سب مسائل کی وجہ بھوک ہے, اکانومی ہے, معیشت ہے. اس کے نزدیک ساری دنیا کو اسی اینک سے دیکھنا چاہیے.
اس نے ہر موضوع پر جب بھی کلام کیا ہے تو کس اپروچ کو اختیار کرتے ہوئے کیا ہے؟ معیشت، بھوک۔ ایسے ہی ایڈلر نے انسان کا جب تجزیہ کیا تو اس نے کہا کہ تمام مسائل کی جڑ اصل میں انانیت ہے، ایگو۔ انسان کہتا ہے میں ہوں، تو اس میں وہ دوسروں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، جنگ و جدال ہوتا ہے، میدان حرب میں لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں۔ تو اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ایڈلر کے نزدیک کیا ہے؟ انانیت۔ ایسے ہی حال ہی میں اس زمانے میں ایک بڑا سائیکالوجسٹ گزرا ہے، سگمنڈ فروئڈ۔ فروئڈ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ انسان کا شہوت ہے، جنسی لذت ہے، جنسیت ہے۔ یعنی اس نے پھر دنیا کے ہر مسئلے کو پھر اس اینک سے دیکھا، اس اپروچ سے دیکھا۔ چنانچہ آپ اس کی بکس اگر پڑھیں، اللہ کرے آپ بڑے ہو کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی مطالعہ کریں، تو وہ ہر مسئلے کو اصل میں اسی اینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھتا ہے تو ہیومن جینیٹلز کے حساب سے دیکھتا ہے، انسان کے اعضائے تناسل ہیں ان کے لحاظ سے دیکھتا ہے فروئڈ۔ تو بہرحال یہ انسان کے 3 بڑے بڑے مسئلے تو ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یعنی انسان کے کوئی بھی کام کرنے کے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی ضرورت ہوگی، ضروریات، خواہشات، رغبات، میلانات، رجحانات، شہوات، یہی ہوتے ہیں نا۔ دنیا میں کوئی بھی آپ انسان کام کرتا ہے، آپ کام کرتے ہیں، میں کام کرتا ہوں، تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے کرتا ہوں۔ محرکات یعنی تحریک دینے والا، ہمیں موٹیویٹ کرنے والی یہ چیز ہوتی ہے۔ یا تو ہمارا کام کرنا کسی ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے، یا وہ ہماری خواہش ہوتی ہے، یا ہم اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یا وہ ہماری شہوت ہوتی ہے۔ یعنی محبت، شہوت، ضروریات، خواہشات، رغبات، یہ اصل میں محرکات ہیں کوئی بھی کام کرنے کے۔ تو یہ محرکات اپنے آپ میں برے نہیں ہوتے اگر جائز طریقے سے کیے جائیں، لیکن اس سب میں سب سے بڑے 3 مسائل ہیں دنیا میں جو لوگوں کے رہے ہیں۔ بھوک، جس کے اوپر انگلی رکھ دی ہے کارل مارکس نے کہ یہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انانیت، یہ انانیت سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا۔ ایڈلر نے ٹھیک کہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں کرنے میں ہی سب سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ٹھہرا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال پھینکا۔ یہ تو سوال کیا جاتا ہے نا کہ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو یہی انانیت تھی کہ میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا، انرجی سے بنا ہوا ہوں، میں اس مٹی کے بنے ہوئے آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ انانیت تھی، اپنے آپ کو فخر، تکبر، غرور، یہ الفاظ ہمیشہ میں استعمال کرتا ہوں نا کہ مطلب غرور کیا ہوتا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا۔ یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے نا کہ آپ تکبر کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا جب کہ تکبر کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بطر الحق والغمط الناس، کہ حق کے سامنے ڈٹ کے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے انسان کا۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ الو کم از کم ان لوگوں سے تو بہتر ہی ہے نا کہ جو اپنی انانیت میں رہتے ہیں، وہ میں کرتے رہتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے۔ اچھا، کچھ ان کے نزدیک شوخ اور باتونی پرندے بھی ہوتے ہیں، لیکن الو کا مرتبہ ان میں بہت بلند ہے۔ یہ کوئی باتیں نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، یہ سیریس رہتا ہے۔ اکثر بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی مسکرائے نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، تو ان کے چہرے پہ معلوم ہوتا ہے کبھی مسکراہٹ آئی نہیں ہے۔ جو کسی اونچی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مسکرانے سے تو بالکل آ رہی ہیں۔ یہ تو ایسا وصف ہے کہ جن کو دیا ہی نہیں گیا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو وہ عام لوگوں کی طرح ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک اصل چیز یہ ہوتی ہے اپنے آپ میں رہنا، ریزرو رہنا، اپنا اپنا ایک سٹیٹس، اپنا مرتبہ قائم رکھنا،
بالکل ہنسی تو ان کے چہرے پہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور اکڑ کے چلنا، اور لباس بھی، اصل میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ استکبار ہے، غرور ہے، تکبر ہے، جس پر تنقید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، کہ یہی ہے نا کہ اصل میں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، حق کے سامنے ڈٹ کے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور لوگوں کو کم تر سمجھنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ الو اصل میں خاموش رہتا ہے، ہنستا مسکراتا نہیں ہے زیادہ، جیسے کوا کائیں کائیں کرتا ہے، چڑیا بولتی ہے، مینا بولتی ہے، بلبل کس طرح کی آوازیں نکالتی ہے، لیکن الو کا مزاج یہ نہیں ہے۔ الو ایک ریبیلین ہے، ایک باغی پرندہ ہے، یعنی دن کو سوتا رہتا ہے، رات کو جاگتا ہے جب کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا۔ اس کے نزدیک یعنی یہ کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا، الو کے بارے میں۔ مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی، انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ مادہ کہتے ہیں فیمینن، یعنی اس کی جو فیمیل ہوتی ہے نا الو کی، وہ اپنے بچوں کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن اس کو معلوم جب پڑتا ہے نا کہ میرے جو بچے ہیں یہ بھی میرے میاں کی طرح ہی ہو رہے ہیں بڑے ہو کر، تو وہ ان کو باہر نکال دیتی ہے، وہ ان کو پسند نہیں کرتی۔ چونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے الو کی طرح نہیں ہوتے، بڑے ہونا شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ کچھ سائنٹیفک انفارمیشن بھی آپ کو دی ہے، چونکہ ڈاکٹر ہیں اپنے پیشے کے لحاظ سے، لیکن لکھ رہے ہیں اردو ادب مزاح، تو اس میں پھر حقیقت بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہنسا بھی رہے ہیں آپ کو۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس بات کو میں نہیں بیان کروں گا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، میں کروں گا بیان تو گستاخی ہو جائے گی۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ ہاں یہ بات بھی ہے، میں نے کچھ الو دیکھے ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے دیکھے ہیں کہ جو واقعی الو ہوتے ہیں۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی کی تھی، یعنی انہوں نے مرضی سے تو نہیں الو بننا تھا۔ یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کو درخواست تو نہیں دی تھی نا کہ ہم نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، یہ بہت بڑی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ورنہ اللہ نہ کرے ہم کسی کرسچن کے گھر میں یورپ میں پیدا ہو جاتے، کسی جو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو پھر کیا ہوتا۔ اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ میں نے کہا نا کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتا ہے بیچارہ بد نصیب ہوتا ہے، نہیں، وہ جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کو پھر علم دیا گیا ہوتا ہے نا، جتنا اس کو علم دیا گیا ہے اس کے حساب سے اس سے باز پرس ہوگی۔ بہرحال بلی کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں، جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک صرف بلی کی قسمیں نہیں ہوتی، لوگوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں جو بلی کو گننے والے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کے جو رغبت رکھتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں بلیاں پالنے کا، ان کے نزدیک کوئی بھی بلی گھر میں آ جائے وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے چنیدہ ہوتے ہیں، اس میں چن چن کے بلیاں رکھتے ہیں اچھی نسل کی۔ اور بلیاں کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کتے رکھتے ہیں کروڑوں ڈالرز کے۔ دنیا میں ایسے کتے بھی پائے جاتے ہیں، ابھی کتے کا بچہ کہا جائے تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے نا، کتے کا بچہ، یہ کتے کے بچے کا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ہماری زبان کا مسئلہ ہے۔ ہم جیسے ہی کہتے ہیں کتے کا بچہ تو ذہن میں کچھ اور آتا ہے، یہ ہمارے ذہن کی آلودگی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں خامخواہ چاہتی ہے، یعنی وہ سوچتے رہتے ہیں کہ بلی انہیں چاہتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اس بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بلی جو ہوتی ہے نا، یہ اس کو انسان کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یہ انسان کا فالٹ ہے، مغالطہ ہے انسان کا کہ وہ سمجھتا رہتا ہے کہ اسے شاید مجھ سے کوئی دلچسپی ہے، حالانکہ بلی کے ہاں دلچسپی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا، یعنی ہو سکتا ہے انسان نے اس کے قیام و طعام کا بندوبست کیا ہوتا جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ بلی کو قیام و طعام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں اس کو قیام مل گیا قیام فرما لیا،
جہاں طعام مل گیا فرما لیے. طعام مطلب کھانا پینا، قیام مطلب ٹھہراؤ، رہائش. بلی دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی، یعنی اس کے نزدیک اس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ دودھ کہاں رکھا ہے، کسی نے احتیاط سے رکھا ہے، کسی نے کسی چیز کو بچا کے رکھا ہوا ہے، کسی نے اگر کھانے کے لیے کوئی بوٹی کہیں پہ رکھی ہے تو ہو سکتا ہے اس نے صبح کے ناشتہ رکھا ہو. نہیں، اس کو اس چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، اس نے تو اپنا کھانا کھانا ہے. یعنی اس معاملے میں ہو سکتا ہے کتا بھی احتیاط کر جائے، یعنی کتا آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، آپ کا کھانا نہیں کھاتا. حتیٰ کہ حد یہ ہے کہ آپ صحن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں ٹیبل پہ، کتا پاس بیٹھا رہے گا، ٹیبل پہ ہاتھ نہیں مارے گا. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن بلی صاحبہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. ان کے نزدیک انسان کے نقطۂ نظر کی، اس کی احتیاط کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں، اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ پھر دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں. یعنی آپ لوگوں کی خدمت فرما رہے ہیں، تو ہر بندہ اگر دوسرے کی خدمت فرما رہا ہے تو جس کی فرما رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دوسرے کی فرما رہا ہے. یعنی میں آپ کی خدمت کروں، آپ کسی اور کی کر رہے ہو، تو پھر مجھے آپ کی خدمت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، یہ اصل میں ہنسی مزاح ہے. پھر انہوں نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا ہوا ہے. سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتے. یہ سدھانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سدھائے ہوئے کتے کی طرف سے شکار کیے جانے والے جانور کو آپ پر حلال کیا ہے. سدھانا مطلب تربیت کرنا. وہ کتا جو شکار کو پھاڑ ڈالے لیکن خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، پھاڑ ڈالے لیکن کھائے کچھ نہ. پھاڑنا کا مطلب کیا ہے کہ انسان پر مردار اور خون حرام کیے گئے. اصل چیز اس میں علت کیا ہے حرام ہونے کی، جس کی وجہ سے جانور حرام ہوتا ہے، وہ ہے خون. اب خون اگر جانور کے جسم کے اندر رہ جائے نا تو وہ جراثیم کا، بیماریوں کا باعث بنتا ہے، وہ پلوٹیڈ ہوتا ہے، پلوشن کا باعث بنتا ہے. اسی لیے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی شہرک سے اس کا جو خون ہے وہ ایک دم نکل جائے. تو کتا بھی یہی کرتا ہے کہ گلے کو پھاڑ دیتا ہے اور خون فوراً سے نکل جاتا ہے. لیکن اسی میں یہ شرط ہے کہ اگر کتا خود بھی اس میں سے کھا لے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے تربیت. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں نا کتے کی، تربیت کرنا، سدھانا، ٹرین کرنا اس کو. ایسے ہی بلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو سال بھر میں سدھایا جا سکتا ہے، سدھائی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا. یعنی سال بعد معلوم پڑا کہ جس کی تربیت کرتے رہے ہیں وہ تھی بلی. ان کا مطلب یہ ہے، یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے بلی ہی. جہاں بقیہ چوپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اس کا دودھ پلانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تو اصل میں پیتی ہے. اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی. یہ مطلب ہے اس بات کا جو انہوں نے اوپر کی ہے کہ سال بھر مشقت کرنے کے باوجود معلوم پڑتا ہے کہ بلی کی تربیت کرتے رہے ہیں. یعنی وہ تربیت کرنے کے باوجود بھی دودھ کو نہیں چھوڑے گی کبھی بھی. اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے، قفل مطلب تالا، لاک لگا دیا جائے، تب بھی پی جائے گی. کیوں کر؟ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے. یعنی اگر آپ نے لاک بھی لگایا ہوا ہے تو بھی وہ بچے گا نہیں. تو وہ کیسے کھولتی ہیں؟ ان کے پاس کون سی ماسٹر کی ہوتی ہے؟ یہ آپ کبھی ملاقات ہو تو ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ بھی اگر راز آپ کو بتا دیں تب. بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں. یہ ایک تشبیہاً بات کی ہے انہوں نے، ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی ہے انہوں نے. کیا سمجھیں آپ اس سے؟ بلیاں جب آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں. ہمارے ہاں ایک مخلوق اور بھی پائی جاتی ہے جو بال کھینچتی ہے ایک دوسرے کے، منہ کھینچ لیتی ہے. ہوتا ہے نا؟ وہ کون سی مخلوق ہوتی ہے؟ نام نہ لیجیے گا، گستاخی ہو جائے گی. اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں. بالکل یہی صفت ان میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی کوئی واقعہ ہو گیا تو بس ایک مہینہ تو اس کا رٹا گویا فرض ٹھہرا. بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے. رقابت مطلب دشمنی، رقیب ہونا، دشمن ہونا. بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو. بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے. یعنی آپ جیسے ہی بلی نے دیکھا کہ کوئی اور بھی آپ کا وفادار ہے
تو وہ فوراً سے آپ کے پاس آ کے پیروں کے پاس بیٹھ کے اوپر دیکھنا شروع کر دے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے. یعنی خود وہ جتنی مرضی وفاداریاں کرتی رہے کسی اور کے ساتھ، بے وفائیاں آپ کے ساتھ کرتی رہے، کسی کے اور کے گھر سے جا کے کھا لے پی لے اس کے ساتھ ہو لے، لیکن جیسے ہی آپ نے کسی اور کی طرف التفات کیا تو بلی نے فوراً آ جانا ہے، سوالیہ نظروں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک ہی ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بلی اور کتے کی رفاقت دشمنی پرانی ہے، لیکن آج کے زمانے میں آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ یہ دشمنی جو کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں نا. آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی شفیق الرحمان صاحب تو نے لکھا، آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رقابت ہے یہ قدیم دور کی بات ہے، جب بلیوں میں تعلیم کا رجحان نہیں ہوا کرتا تھا، ماڈرنزم نہیں ہوا کرتا تھا کتوں میں اور بلی میں. آج تو کتا اور بلی ایک ہی رکابی میں پانی پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. دیکھا ہو نا آپ نے؟ یعنی میں نے تو ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں کتا بلی سے ڈر رہا ہے. آپ یقین جانیں اس میں کوئی عذرائے تفنن نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، کتا بلی سے ڈر رہا تھا. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. اصل میں کتا بلی سے ڈر رہا تھا، یہ بھی تو ایک اصل میں استعارہ ہے نا، تشبیہ ہے. یعنی پرانے دور میں بلیاں ڈرا کرتی تھی. کیا سمجھے آپ اس سے؟ سمجھ گئے نا؟ نام نہ لیجئے گا، گستاخی ہو جائے گا. اسپیشلی کتے کا تو نام بالکل نہ لیجئے گا. بلی کا تو پھر بھی ایک تھا نا، ایک راز تھا، پردہ تھا. چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں. چند بلیاں. آپ نے کبھی موٹا تازہ صحت مند باڈی بلڈر قسم کا چوہا دیکھا ہے؟ میں نے خود بلی کو چوہے سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی ادھر کیا تھا؟ کتا بلی سے ڈر رہا ہے، ادھر کیا ہے؟ بلی چوہے سے ڈر رہی ہے. یعنی ایک ماڈرنزم ہے نا، یہ حریت کا دور ہے، آزادی کا دور ہے. اس میں فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوہا بلی سے ڈرے گا، نہیں، بلی کو ڈرنا پڑے گا. اور بلی کتے سے ڈرے گی، نہیں، کتے کو بلی سے ڈرنا پڑے گا. یہ ماڈرن دور ہے بھائی، ہم ماڈرن دور میں زندہ ہیں. ایک ہوتا ہے نا فیمنزم، ایک کیا ہوتا ہے؟ فیمنزم. فیمنزم تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے، یعنی عورتوں کے حقوق کی اس میں بات کی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے ہیومنزم، انسان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. یہ ازمز جتنے بھی ہیں نا، ازمز انسان کے متشدد رویے سے پیدا ہوتے ہیں، شدت پسندانہ رویے سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بلی ازم بھی ہوتا ہوگا، کوئی چوہا ازم بھی ہوتا ہوگا. یعنی ان کے ہاں بھی تو کچھ موومنٹ چل رہی ہوں گی نا. انہوں نے بھی تو اپنی کابینہ کبھی کسی دن بلائی ہوگی اور کہا ہوگا کہ اتنے سالوں سے یہ کتے ہمارا استحصال کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو اپنا ڈر دکھایا جائے، اپنا آپ دکھایا جائے. چوہے تو رفع ہو جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی. یعنی چوہے ختم ہو جائیں گے لیکن پھر بھی بلیاں تو بچ جائیں گی. یعنی ایک مصیبت گئی دوسری موجود. یہ تو خیر مصیبت میں کہہ رہا ہوں نا، میری بدقسمتی ہے کہ میں ان کو مصیبت کہہ رہا ہوں. جو لوگ بلیاں رکھتے ہیں وہ تو نہیں کہتے. بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں. ہاں سمجھ آئی؟ نام نہ لیجیے گا، گستاخی ہو جائے گی. ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں. نام نہ لیجیے گا. موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیتی ہیں تو ان کا موٹاپا چھپ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ نام نہ لیجیے. وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی. چھریری مطلب سمارٹ اور کیوٹ. یعنی موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں یوں گول سرکلز میں، اگر تو سرکلز میں ہو نا دھاریاں تو پھر تو بہت موٹی لگے گی، معلوم ہوتا ہے بھینس ہے. لیکن وہ لمبی ہوں گی تو پھر سمارٹ لگے گی. یعنی بلی کا فن ہے. اب یہ بلی پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سمارٹ اور چھریری بنا کے پیش کرتی ہے. کیوٹ، یہ لفظ کیوٹ اپنے آپ میں ہی کیوٹ ہے. میں نے اکثر بچیوں کو دیکھا ہے، لڑکیوں کو، عورتوں کو، کہ کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا ہو نا، کیوٹ، پیاری ہے، بڑی کیوٹ ہے. تو انسان کے بارے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے نا کہ انسان کیوٹ ہے. کپ کیوٹ، پلیٹ کیوٹ، کچن کیوٹ، گھر کیوٹ. یعنی کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے نزدیک بھلی ہوتی ہے. یعنی ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک ہو نہ ہو، ان کے نزدیک بھلی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ اس کو لازماً اس پر یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ کیوٹ بھی ہو ساتھ میں.
ٹھیک ہے. اچھا تو یہ آپ سمجھ گئے نا کہ بلی اگر موٹی ہو تو وہ اپنے آپ کو پھر سمارٹ بنا کے پیش کر لیتی ہے, لیکن اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر نام. بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں, ایک وجہ ان کے کیوٹ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے, دوپہر کو سو جاتی ہیں لیکن پھر چھریری نہیں رہتی, سمارٹ نہیں رہتی, اس کے لیے پھر ان کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے, دھاریاں بنانا پڑتی ہیں. وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی, بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے. آئے ہائے, نام نہ لیجیے. سوئی ہوئی بلی جو ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھ کے چپکے سے, یعنی سوتے ہوئے بھی باہر نکل جاتی ہے. اس سے باز پوچھ کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے, یعنی پوچھا جائے کہ آپ کہاں تشریف لے گئی تھی, کہاں سے آ رہی ہیں, آخر کیا ایسی قیامت بپا ہو گئی تھی کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑا, تو کہتی ہے آئی ایم کراسڈ ود یو, آئی ایم اینگری ود یو. اچھا بلی کی ایک اور چیز جو شفیق الرحمان صاحب بھول گئے ہیں, بڑی پیاری اور کیوٹ ہوتی ہے, کہ بلی واحد جانور ہے کہ جو گھر آنے سے پہلے انسان سے بھی اچھے انداز میں پوچھتا ہے میں آؤں. یعنی باہر جتنا دور بھی جائے گی, آپ سے کراسڈ بھی ہوگی, آئی ایم کراسڈ ود یو, I don't want to mess up things. How dare you talk to me like that? اس کے باوجود بلی جب آئے گی نا تو پوچھے گی میں آؤں. لیکن ایک اور بلی بھی ہوتی ہے جو یہ بھی نہیں پوچھتی, نام. ہاں, اس سے باز پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے. بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا, یعنی کسی سے بھی آپ پوچھیں, آپ ہی سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں, کل کہاں تھے, لیٹ کیوں آئے ہیں, تو خفا ہوتے ہیں نا, اگرچہ بتاتے نہیں کہ خفا ہوئے ہیں. ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں, نام. یعنی معلوم پڑتا ہے کہ 20 سال ہو گئے شادی کو نہیں, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ میرا سلپ آف ٹنگ ہے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جی. شادی نہیں, سوری, آپ بلی کو گھر میں رکھتے ہیں, بلی کو گھر میں کیا رکھتے ہیں, بلی آپ کو گھر میں رکھتی ہے, 20 سال کے بعد بھی معلوم پڑتا ہے کہ وہ اجنبی ہے. زندگی کتنی عجیب ہے. یہاں پہ آ کے شفیق الرحمان صاحب نے سوال چھوڑ دیا کھلا کہ زندگی کتنی عجیب ہے. اور یہ کہاں سے لیا گیا اقتباس, مزید حماقتیں. یہ مزید حماقتیں آپ نے پورا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے کہ لائبریری میں موجود ہے یا نہیں ہے, تو کوشش کریں آپ لوگوں کو نا مطالعے کا شوق پیدا ہو, آپ کو انجوائمنٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. انفارمیشن بھی ملتی ہے, ہنسی مزاح بھی ہوتی ہے, مختلف طرح کے ڈائجسٹ ہوتے ہیں, ناولز ہوتے ہیں, سٹوریز ہوتی ہیں, تو سٹوریز پڑھا کریں, ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے مایہ ناز رائٹرز میں سے ایک رائٹر ہیں, ان کی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, جاوید چودھری صاحب, سنا ہے ان کا نام, کالم نگار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو ہمارے ہاں پڑھنے کا رجحان نہیں تھا, ہمارے پورے فیملی میں, خاندان میں. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ بڑے سخت تھے, وہ کہتے تھے صرف درسی کتب ہی پڑھا کرو, یعنی جو نصابی کتب ہوتی ہیں. چونکہ میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز کی بکس یا ڈائجسٹ وغیرہ اٹھا کے پڑھ لیتا تھا, اور ایک حد تک تو خیر ان کے والدین ٹھیک بھی کہتے تھے کہ زیادہ مراجعت ان کتابوں سے نہیں بھی کرنی چاہیے, اصل میں تو درسی کتب بھی پڑھنی چاہیے آپ کو, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ صرف درسی کتب بھی پڑھتے رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب باقی کتابیں اپنے ساتھ رکھتا تھا تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کتابیں درسی کون سی ہیں اور سٹوری کی کون سی ہیں. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھی نا, سائز دیکھ کے ان کو پھاڑ دیتے تھے یا جلا ڈالتے تھے. تو کہتے ہیں میری نظر اس لیے کمزور ہوئی ہے کہ بچپن میں دیا جلا کے رات کو جب سو جاتے تھے تو میں یہ کہانیوں کی کتابیں پڑھا کرتا تھا, یعنی انگریزی داستانیں, انگریزی لٹریچر, اردو لٹریچر. تو پڑھنا یا مطالعہ کرنا آپ کو بہت ماہر بنا دیتا ہے دنیا کی ہر فیلڈ میں, آپ کو سکون بھی دیتا ہے, خوشی بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ ایک قہقہا آپ لگاتے ہیں نا جب ہنستے ہیں, تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کے جسم میں انٹرلیوکنز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں ہنسنے سے. اس کے سائیکولوجیکل بہت سے فائدے ہوتے ہیں ہنسنے کے, لیکن بہت زیادہ بھی نہیں.
ایک خاص حد تک. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ کلاس میں کوئی نہ ہو تو آپ معلوم پڑے کہ بس ہنسی جا رہے ہیں. اللہ حافظ.